بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، محترم خواتین و حضرات، عزیز خواہران و برادران، سلسلہ نہج البلاغہ کا دروس کا سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کلام فصاحت و بلاغت میں سے چھٹا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کر دینا مناسب ہے کہ اس خطبے کہ جسے نہج البلاغہ میں سید رضی نے نقل کیا ہے، یہ خطبہ صرف نہج البلاغہ ہی میں نقل نہیں ہوا ہے، بلکہ نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے۔ اگر آپ مختلف کتابوں کا جائزہ لیں تو یہاں تک آپ کو ملے گا کہ حتیٰ کہ نہج البلاغہ کی اشاعت بھی ابھی نہیں ہوئی تھی اور یہ خطبہ ان کتابوں میں موجود تھا۔ اگر آپ جانچ پڑتال کریں تو بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ خطبہ کہ جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں یہ خطبہ موجود ہے۔ ہم مصادر اور منابع نہج البلاغہ کے سلسلے میں شروع کے جلسات میں، شروع کے دروس میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ لیکن بہرحال تاکہ آپ تقریباً ہر خطبے کے مصدر اور منبع سے واقف ہوں اور مختصر طور پر آپ کی نوٹ بک میں، آپ کی ڈائری میں محفوظ رہے اور آپ کو علم ہو کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر کون سی کتابوں میں رقم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نہ صرف یہ کہ یہ خطبہ شیعہ کتب میں موجود ہے، بلکہ اہل سنت کی عظیم کتابوں میں بھی اور علماء بزرگ، علماء اعلام، اہل سنت کے معتمد اور مخلص اور عظیم علماء نے، برجستہ علماء نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اور اس خطبے سے اپنی کتابوں کو مزین کیا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ طبری جو 36 ہجری کے حوادث کے ذیل میں گفتگو کرتے ہیں، تو محمد ابن جریر طبری تاریخ طبری میں
36 ہجری کے واقعات کے سلسلے میں اس خطبے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہ جنہیں شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے اور شیعہ مذہب کے عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، شیخ طوسی وہ شخصیت ہیں عالم تشیع میں کہ جن کے اوپر مذہب تشیع کو فخر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی 2 کتابیں کتب اربع میں شامل ہیں۔ اتنے عظیم عالم دین، شاید ہی کوئی علم ایسا ہو مذہبیات میں کہ جس پر شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ایک عظیم کتاب موجود نہ ہو۔ تفسیر ان کی موجود ہے، قرآن کریم پر بہت کام کیا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے۔ عظیم تفسیر التبیان شیخ طوسی کی کتاب موجود ہے۔ اسی طرح سے شیخ طوسی کی علم رجال کے اوپر کتاب موجود ہے، اور شیخ طوسی کی کتاب امالی بھی موجود ہے۔ شیخ طوسی کی بہت سی کتابیں مشہور و معروف ہیں اور علمی حلقوں میں ان کا بہت چرچا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت کرنے والے نہج البلاغہ کے مؤلف علامہ سید رضی، ان کے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، یہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے شاگرد ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب امالی میں اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 52 پر اس خطبے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح تاج صحاء اللغہ، صحاء اللغہ لغت کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ جناب جوہری کی کتاب ہے۔ جناب جوہری وہ شخصیت ہیں کہ جن کا انتقال نہج البلاغہ کی اشاعت سے قبل ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس خطبے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، غریب الحدیث تالیف ابو عبید القاسم ابن سلام، انہوں نے بھی اس خطبے کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح الغربین تالیف ابو عبید اللہ الحروی، مشہور و معروف کتاب تاریخ کامل تالیف ابن اسیر، جو اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، انہوں نے اس کتاب کی جلد نمبر 3 میں اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ثعالبی اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ثمار القلوب میں اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح طبری کی ایک اور مشہور کتاب ہے المسترشد، انہوں نے اس کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ پس عزیزان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، خواہران و برادران، معزز سامعین، یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ خطبہ فقط نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے نہج البلاغہ میں سید رضی نے اس خطبے کو جگہ دی ہے، اسی طرح سے دیگر اکابرین اہل سنت اور اکابرین شیعہ نے اس خطبے کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خطبہ صرف اور صرف سید رضی نے نقل کیا ہے اور اس کا کوئی منبع نہیں ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ متعدد کتابوں کے نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں خطبے کا باقاعدہ
آغاز کروں، اس کا ایک مختصر تعارف اور انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کر دینا مناسب ہے۔ یہ خطبہ نمبر 6، اس کے سلسلے میں اگر آپ اس پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں، اگرچہ یہ خطبہ مختصر ہے، 4-5 لائنوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا خطبہ، لیکن اس کے مطالب نہایت دقیق ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ امیر المؤمنین، امیر کائنات، امیر فصاحت و بلاغت، مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب آپ نے طلحہ و زبیر کو ان کے کیے کا سبق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کا پیچھا نہ کریں، بلکہ اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اس لیے کہ جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تو یہ لوگ خود ہی سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آپ نے اس موقع پر واضح طور پر بیان صادر کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ میں ان کی فریب کاری سے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں اور میں ان سے فریب نہیں کھاؤں گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے نیک اور باوقار ساتھیوں کے ذریعے ہمیشہ باطل و شر پسندوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ ایک ایک جملے پر عزیزان محترم توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولا اس خطبے میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے نیک اور باوقفا ساتھیوں کے ذریعے ہمیشہ باطل اور شرپسندوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پیغمبر کے بعد سے آج تک مجھ پر بہت ظلم ہوتا رہا ہے، میں نے بہت دن ظلم برداشت کیا ہے، اب وقت ہے کہ میں ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیے گا۔ خطبہ ملاحظہ فرمائیں۔ خطبے میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، علامہ سید رضی نے اس خطبے کو اس طریقے سے نقل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما اشیر علیہ بألا یتبع طلحہ والزبیر ولا یرسد لہم القتال وفیہ یبین عن صفتہ بأنہ لا یخدع۔ توجہ فرمائیے کہ جب آپ کو مشورہ دیا گیا کہ ان دونوں کا پیچھا نہ کریں اور ان سے جنگ کا بندوبست نہ کریں، اور یہ کہ مولا نے اس خطبے میں واضح کر دیا ہے کہ میں دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، دیکھیں جملوں کی ابتدا میرے مولا نے کس طریقے سے کی، واللہ واللہ لا اکون کالزبع۔ توجہ فرمائیے گا، واللہ لا اکون کالزبع، خدا کی قسم میں اس بجو کی مانند نہیں ہو سکتا۔ مولا کی تعبیرات پہ ذرا توجہ تو فرمائیں۔ ابھی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، تفصیلات ابھی بیان کی جائیں گی۔ تنام علی طول اللدم، جس کا شکاری مسلسل کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہ آنکھ بند کیے پڑا رہتا ہے، حتی یصل الیہ طالبھا، یہاں تک کہ گھات لگانے والا، اس کا طلبگار شکاری اس تک پہنچ جاتا ہے، وَيَقْتِلَهَا رَاصِدُهَا، اور گھات میں بیٹھنے والا اسے اچانک اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ، میں حق کی طرف آنے والوں کے ذریعے
انحراف کرنے والوں پر توجہ کیجیے گا، وَبِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُرِيبَ أَبَدًا، اور اطاعت کرنے والوں کے سہارے معصیت کار تشکیک کرنے والوں پر مسلسل ضرب لگاتا رہوں گا، حتی یأتی علی یومی، یہاں تک کہ میرا آخری دن آ جائے، فواللہ ما زلت مدفوعا عن حقی، خدا گواہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہوں، مستأثرا علی، اور دوسروں کو مجھ پر مقدم کیا گیا ہے، منذ قبض اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی یوم الناس هذا، جب سے سرکار دو عالم کا انتقال ہوا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے میرے مولا کائنات کا یہ کلام، کس طریقے سے میرے مولا نے اس خطبے کے اندر اپنا درد دل بیان کیا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ میرے مولا نے اس میں ایک خاص تشبیہ دی ہے کہ خدا کی قسم میں اس بجو کی مانند نہیں ہو سکتا۔ جب امیر المومنین نے، میرے مولا نے، ان دونوں کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان سے آپ کو کوئی گزن پہنچے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے جن کا لب لباب یہ ہے، ما حاصل یہ ہے کہ میں کب تک اپنا حق چھنتا ہوا دیکھتا رہوں گا اور خاموش بیٹھا رہوں گا؟ اب تو جب تک میرے دم میں دم ہے میں ان سے لڑوں گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچاتا رہوں گا، اور انہیں یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں بجو کی طرح بآسانی ان کے قابو میں آ جاؤں گا۔ مولا یہ مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ توجہ کیجیے گا، زبع، واللہ لا اکون کالزبع، زبع کا لفظ استعمال کیا میرے مولا نے۔ زبع کے معنی ہے بجو، بجو کو کہتے ہیں۔ اس کی کنیت ابو عامر اور ام طریق ہے۔ یہ بڑا سیدھا سادھا اور بڑا بے وقوف جانور ہوتا ہے بجو جو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، اگر کسی کی انتہائی حماقت دکھانا مقصود ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلان احمق من الزبع، فلاں تو بجو سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ لہذا اس کی حماقت اس کی بآسانی شکار ہو جانے ہی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ شکاری اس کے بھٹ، اس کے بل کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور لکڑی سے یا پیر سے یا کسی چیز سے زمین کو آہستہ آہستہ تھپ تھپاتا ہے اور چپکے سے کہتا ہے، اترقی ام طریق خاصری ام عامر۔ توجہ کیجیے گا، اسے بجو اپنے سر کو جھکا لے، اے بجو اپنے سر کو جھکا لے۔ یہ مشہور داستان ہے جو اس بجو کے لیے مشہور و معروف ہے عربوں میں، اور وہاں پر اس طریقے کے یہ الفاظ موجود ہیں، اترقی ام طریق خاصری ام طریق عامر، اے بجو اپنے سر کو جھکا لے، اے بجو چھپ جا۔ اس جملے کو دہرانے اور زمین پر آہستہ آہستہ تھپ تھپانے سے وہ بھٹ کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شکاری کیا کرتا ہے؟ پھر شکاری آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ اسے کہتا ہے، ام عامر لیست فی وجائہا، ام عامر نائمہ، بھلا وہ اپنے بھٹ میں کہاں ہے؟ وہ تو کسی گوشے میں سویا ہوا پڑا ہوگا۔ بہرحال اس داستان اور یہ کلمات اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہاں تک اس کا حقیقت سے تعلق ہے، لیکن اس کے شکار کا طریقہ یہی ہے کہ جب بجو کا شکار کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دروازے کے پاس بیٹھ کر، اس کے بل کے دروازے کے پاس بیٹھ کر شکاری تھپ تھپاتا ہے اور وہ اس کی تھپ تھپاہٹ سے سو جاتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو پھر شکاری کیا کرتا ہے، اور وہ اپنے پیروں کو پھیلا کے سو جاتا ہے۔ شکاری اس کے پیر میں پھندا ڈال کر اسے باہر کھینچ لیتا ہے
اور یہ بزدلوں کی طرح بغیر مقابلہ کیے اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا، دیکھا کہ شکاری اسے بآسانی پکڑ لیتا ہے اور بجو دوسرے جانوروں کے نسبت ذرا سا مقابلہ اور مزاحمت بھی نہیں کرتا اپنے گرفتار ہونے میں، اپنے اسیر ہو جانے میں۔ اتنا بے وقوف جانور ہوتا ہے یہ کہ پیر پھیلا کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ انتہائی احمقانہ عمل ہوتا ہے بجو کا، جس کی بنا پر بجو کو حماقت کی مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاد سے غافل ہو کر خانہ نشین ہو جانا اور شام کے لشکروں کو مدینے کا راستہ بتا دینا ایک بجو کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن عقل کل اور باب مدینۃ العلم کا کردار نہیں ہو سکتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے آپ اس کی شرح کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف، کہ نہج البلاغہ کے اس خطبے کی وضاحت، ان جملوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ یہاں پر جو میرے مولا نے یہ جملہ کہا ہے، واللہ لا اکون کالزبع تنام على طول اللدم حتى يصل الیہ طالبها ویختلها راصدها۔ توجہ کیجیے گا، یہاں میرے مولا در حقیقت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دشمن سے ہوشیار رہنا، دشمن سے ہوشیار رہنے کے لیے میرے مولا نے یہ جملے ادا کیے ہیں، تاکہ اپنی قوم کو میرے مولا رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم و دائم ہے، جب تک میرے مولا کے چاہنے والے سرزمین پر موجود ہیں، میرے مولا نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے کہ دیکھو دشمن سے ہوشیار رہو۔ یہ زبع یعنی بجو، لدم، لدم کسے کہتے ہیں؟ علی طول اللدم، یعنی زمین کو کسی چیز سے آہستہ آہستہ تھپ تھپانے کو کہتے ہیں۔ طالب کسے کہتے ہیں؟ طالب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، حتی یصلا الی طالبها، طالب یعنی طلب کرنے والا، لیکن یہاں شکاری مراد ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور خطبے کی لغات آپ کو پتہ چل جائیں۔ یختلو وَيَخْتِلَهَا رَاسِدُهَا، یختلا، یختلو کسے کہتے ہیں؟ یعنی دھوکہ دینا، آہستہ آہستہ کسی چیز کی طرف اس طرح بڑھنا کہ شکار جو ہے وہ فرار نہ کر پائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی جانور، کوئی شکاری جانور کسی جانور پہ حملہ کرتا ہے تو کتنی آہستگی سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ راسد، راسد کہتے ہیں یہ رسد سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی گھات میں بیٹھنا اور نگاہ رکھنا۔ اسی لیے جس جگہ سے ستاروں پر نظر رکھی جاتی ہے اسے رصدگاہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین نے یہاں بہت خوبصورت تعبیر استعمال کی عزیزان محترم، کہ میں اس بجو کی مانند نہیں بن سکتا کہ جو آہستہ آہستہ زمین کی تھپ تھپانے کے وقت اپنی آنکھیں بند کر کے سوتا ہوا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا طلبگار اس تک پہنچ جاتا ہے، اور شکاری نہایت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ کر ایک دم اس پر اپنا قابو پا لیتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں تو سمجھ جائیں گے کہ جو آواز اور چیزیں بڑے اور اہل علم و فہم کو ہوشیار کر دیتی ہیں، بچے غافل اور احمق لوگ ان سے بے خبر رہتے ہیں، بلکہ چونکا دینے والے اور ہوشیار کر دینے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ، احمقوں کی یہ علامت ہوتی ہے، بے وقوفوں کی یہ علامت ہوتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ اہل فہم و فراست بہت سی چیزوں کے ضرر اور نقصان سے ہوشیار ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض احمق و کم عقل افراد اور بچے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو۔ مثلا جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کو جھولے کی ہلکی ہلکی جنبش لطف دیتی ہے۔ آپ ہلکے ہلکے جھولا جھلاتے ہیں، ماں ہلکے ہلکے بچے کو جھولا جھلاتی ہے اور بچہ اس سے لطف اندوز ہو کر سو جاتا ہے، اور وہ اس میں سو جاتا ہے بچہ آرام سے۔ اسی طرح مائیں بچے کو جب تھپکتی ہیں تو ہلکی ہلکی تھپ تھپاہٹ میں وہ بچہ سو جاتا ہے، جبکہ اگر کسی بڑے کے سینے پر کوئی ہاتھ مار دیا جائے تو وہ ایک دم ہوشیار ہو جاتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ پس ہوشیار کرنے والے عوامل سے اہل فہم تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، جبکہ نافہم
انہی عوامل کے ذریعے مدہوش ہو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ بجو کی یہی صفت ہے کہ وہ اتنا احمق جانور ہے کہ اس کا شکاری جب اس کا شکار کرنے آتا ہے تو اس کے بل کے قریب بیٹھ کر زمین کو آہستہ آہستہ تھپ تھپاتا ہے۔ بجو زمین کو اس طرح آہستہ آہستہ، توجہ کیجیے گا کہ بجو زمین کو اس طرح آہستہ آہستہ تھپانے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے سویا ہوا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے پیر پھیلا کر لیٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ شکاری آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر اسے پکڑ لیتا ہے، اور اس طرح وہ بغیر مقابلہ کیے دشمن کے جال اور پھندے میں پھنس جاتا ہے، پھر جس سے نکلنا ممکن نہیں رہتا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم کہ میرے مولا امیر المومنین نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں ان دونوں کے فریب میں نہیں آؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، ان کی جانب سے بیعت توڑنا، جاہ و مقام اور ریاست طلبی کا واضح اعتراف، مال و ثروت کی بڑھتی ہوئی ان میں چاہت، یہ واضح طور پر ہوشیار کرنے والی اور دستک ہے اور تھپ تھپاہٹ ہے کہ جسے میں خود دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، لہٰذا میں اس تھپ تھپاہٹ سے سونے والا اور فریب کھانے والا نہیں ہوں کہ وہ یہاں تک آ جائیں اور مجھے اپنی گرفت میں لے لیں۔ توجہ کیجیے گا میرے مولا نے کس خوبصورت تشبیہ کے ذریعے محترم اپنے سامعین کو، اپنے مخاطبین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ آج تک کے لیے یہ مولا کے جملے ہمارے لیے سبق ہیں، درس ہیں کہ ہوشیار رہنا چاہیے میڈیا کی تھپ تھپاہٹ سے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں اور ان کی مسلسل آہستہ آہستہ تبلیغات سے ہم ایسے ہو جائیں کہ دشمن ہمیں اپنے پھندے میں پھنسا لے اور اس کے بعد پھر نجات ممکن نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، دشمن اسی طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو تھپ تھپا کے سلا دیتا ہے۔ جب آپ غافل ہو جاتے ہیں آپ کا سارا سرمایہ لوٹ لیتا ہے، آپ کا مال و اسباب لٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ جان مال عزت و آبرو کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ لہٰذا میرے مولا نے فرمایا ہے کہ ہوشیار رہو، دشمن سے ہوشیار رہو، اس کی تھپ تھپاہٹ سے، اس کی تبلیغات سے، اس کی آہستگی رفتار سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے چاروں طرف پھندا مضبوط کر کے بیٹھ جائے اور پھر تمہیں نکلنے کا بھی راستہ نہ ہو۔ میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ان کی جانب سے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ ان کی جانب سے بیعت توڑ دینا، یہ سارے کم، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ہمیں کوئی منصب مل جائے، یہ سب ایک تھپ تھپاہٹ تھیں۔ اور یاد رکھو میں فریب کھانے والا نہیں ہوں کہ وہ یہاں تک آ جائیں اور مجھے اپنی گرفت میں لے لیں۔ بس یاد رکھو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ کر گھروں میں سکون سے بیٹھ جانا اور دشمن کو اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے راستہ خالی چھوڑ دینا ایک بجو کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب فہم و فراست بلکہ مجھ جیسے عظیم صاحب عقل کا کردار نہیں ہو سکتا ہے، کہ جس کے بارے میں حضور سرور کائنات پہلے ہی فرما چکے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں باب مدینۃ العلم ہوں۔ توجہ کیجیے گا، میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں باب شہر حکمت ہوں، اور علم و حکمت جس کے رگو پے میں ہوتا ہے وہ کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ یاد رہے کہ اگر آپ تاریخ پر اور نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 کے ذیل میں بیان کی گئی شارحین کی تفصیلات سے واضح ہو جاتا ہے، اگر اس کی طرف متوجہ کریں، توجہ فرمائیں، تو ان تفصیلات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ امیر المومنین کو اس وقت جو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان دونوں کا پیچھا نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ مشورہ بالکل سادہ لوہی پر مشتمل تھا۔ کس بنیاد پہ یہ مشورہ سادہ لوہی پر مشتمل تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کیونکہ دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ ان دونوں کے ذریعے بصرہ و کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے۔ اس طرح حاکم شام کی چاہت اور منصوبے کے تحت اسلامی سلطنت کا ایک بڑا حصہ ان کے قبضے میں آ جائے گا اور مولا کائنات صرف مدینے میں محدود ہو کر رہ جائیں گے۔
توجہ فرمائیے گا، انہوں نے اپنے منصوبے کو جامع عمل پہنانے کے لیے، اسی منصوبے کو جامع عمل پہنانے کی خاطر ایک عظیم رنگ دیا معاشرے کے اندر، اور وہ کیا تھا؟ خلیفہ سوم کے قتل کا الزام امیر المومنین پر ڈالنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں سر توڑ کوششیں بھی کی گئیں۔ اس لیے امیر المومنین نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ میں بجو کی طرح احمق نہیں ہوں کہ تمہارے اس مشورے پر عمل کروں اور شام کے لشکر کو مدینے کا راستہ دکھا دوں۔ اگر امیر المومنین مولا کائنات بر وقت اقدام نہ کرتے تو خلیفہ سوم کے قتل کا جو الزام جو امیر المومنین پر ڈالنے کے لیے عوام میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور پھر بصرہ و کوفہ کو اپنے کنٹرول میں لے کر پھر پوری اسلامی ریاست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا، اور اس سے بھی بڑھ کر نقصان یہ ہوتا کہ وہ پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور لوگ امیر المومنین کو خلیفہ سوم کے قتل کا ذمہ دار سمجھ بیٹھتے۔ اس لیے میرے مولا نے بر وقت قدم اٹھایا کہ اب میں بیٹھوں گا نہیں، اب وقت ہے کہ میں سازشیں کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں۔ امیر المومنین نے بر وقت اقدام سے نہ صرف کوفہ و بصرہ کو نجات دی ہے بلکہ پوری اسلامی ریاست کو محفوظ رکھا، مسلمانوں میں قتل و غارت گری سے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کو تحفظ عطا کیا، اور شام والوں کے پروپیگنڈے کو بھی ناکام بنا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے عزیزان محترم، دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعاً اگر سادہ لوح افراد امیر المومنین کی مخالفت نہ کرتے، صفین میں حاکم شام کے چنگل سے شام والے بھی نجات حاصل کر لیتے اس موقع پر، اور تمام اسلامی علاقے ایک ریاست کے تحت آ جاتے، لیکن سادہ لوح افراد کی نافہمی اور جہالت کی وجہ سے دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گیا، اور امیر المؤمنین کا عظیم اور کمال، توجہ کیجیے گا، امیر المؤمنین کا عظیم اور کمال طرف گامزن اقدام توقف کا شکار ہو گیا۔ کمال کی طرف گامزن اقدام جو تھا میرے مولا کائنات کا، وہ توقف کا شکار ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ چھوڑتے اور دھوکہ نہ کھاتے کہ جنہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے تھے اور سادہ لوگ دھوکہ کھانے لگے، اگر امیر المومنین کا ساتھ دیتے تو آج تاریخ کا کچھ رخ دوسرا ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ لہٰذا ایک نقطہ یہاں پر چھوٹا سا پیش کرنا مناسب ہے کہ لہٰذا امیر المومنین یہاں اسلامی حکومت کے تمام ذمہ داروں کو ایک بہترین درس دے رہے ہیں، اور وہ درس یہ ہے کہ بر وقت اقدام ہمیشہ سرنوشت ساز ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں سادہ لو افراد اور آرام طلب لوگوں کو مشوروں پر نہیں چلنا چاہیے آپ لوگوں کو، ورنہ وہ بجو کی طرح احمق تصور کیا جائے گا جو بیوقوفوں کے مشورے پر چلے اور بر وقت اقدام نہ کرے۔ یہ میرے مولا نے ایک سبق دیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بر وقت اقدام نہ کرنے والوں کی بجو سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ ایک دلچسپ چیز یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ دشمن کے مقابلے میں بر وقت اقدام نہ کرنے والے کو امیر المومنین نے بجو سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ امیر المومنین نے بر وقت اقدام نہ کرنے والے کو بجو سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ بجو سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ ایسے شخص کو بجو کی طرح احمق قرار دیا ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص اور بجو میں اگر آپ تشبیہات ملاحظہ فرمائیں تو یہاں پر میں 3 تشبیہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انہیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، ممکن ہے کہیں کام آئیں۔ بجو دشمن کو محسوس کرنے کے باوجود اس کے لوری سنانے اور تھپکنے سے سو جاتا ہے،
اور آخر کار اسیر ہو کر مارا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دشمن کی لوریوں میں نہ آؤ۔ تمہارے گھروں کے اندر یہ چلنے والے واٹس ایپ، یہ مختلف قسم کے پروگرامز، یہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں، یہ در حقیقت دشمن کی طرف سے آپ کے بچوں کو لوری دی جا رہی ہے، آپ کے معاشرے کو لوری دی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں چیز نقصان دہ ہے، دشمن کی سازش ہے، آپ دیکھیں کتنے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ سازشوں کو سمجھنے کے باوجود پھر دشمن کی طرف راغب ہیں۔ یہ بجو صفت انسان ہے، توجہ کیجیے گا، یہ ایسے لوگ در حقیقت بجو صفت لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ دشمن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں کہ دشمن ہے، اور پھر اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کی سنانے سے، لوری سنانے سے اور تھپکنے سے سو جاتے ہیں، اور آخر کار پھر اسیر ہو کر مارے جاتے ہیں۔ کتنی جگہوں پر ہمارے سامنے آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو استعمار کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سازشیں اسی طرح سے لوری کی صورت میں ملیں گی۔ مختلف اسلامی ملکوں پر جب بھی انہوں نے حملہ کیا، قبضہ کیا، تو پہلے انہیں لوریاں سنائی ہیں، انہیں سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہم تمہارے ملکوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم تمہارے ملکوں کے اندر فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ملکوں کے اندر تعلیمی ادارے کھولنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان کے سبز باغ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں خوشحالی عطا کرنے آئے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ میرے مولا کائنات نے متوجہ کر دیا ہے کہ جب تم دشمن کی سازشوں سے واقف ہو تو پھر بجو صفت نہ بنو، اور اگر اس کے بعد بھی تم نے بے وقوفی کی تو پھر یاد رکھو تم میں اور بجو میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بجو دشمن کو محسوس کرنے کے باوجود اس کی لوری سنانے اور تھپکنے سے سو جاتا ہے، اور پھر آخرکار اسیر ہو کے مارا جاتا ہے۔ بر وقت اقدام نہ کرنے والے کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دشمن کو محسوس کرتا ہے، اس کی سازشوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حق کی آواز سننے کے بجائے اس کی لوری اور تھپکنے سے سو جاتا ہے، اور اس طرح دشمن کے ہاتھوں اسیر ہو کر مارا جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء کی باتوں پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دشمنوں کی باتیں سننے کے لیے بڑے غور سے سنتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی میڈیاؤں کے اوپر خبر سن کے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے آپ کو متوجہ کیا ہے، اے میرے نوجوان دوستو، میری قوم کے پیارے بچوں، میرے قوم کے نوجوانوں، کم از کم مولا کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم مولا آپ سے مخاطب ہیں۔ 1400 سال پہلے نے مولا نے آپ کے درد دل کو سمجھا ہے، آپ کو متوجہ کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میرا مولا 1400 سال پہلے اس خطبے میں پیغام کیا دے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری صفت دیکھیں جو تشبیہ پائی جاتی ہے احمق میں اور بجو میں۔ بجو اپنے گھر کے اندر بہت آرام سے شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دشمن اپنے گھر کی طرف نہیں ہے بلکہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بجو اپنے گھر کے اندر بہت آرام سے شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بر وقت اقدام نہ کرنے والا اور احمق انسان اپنے گھر اور اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی شہروں میں، اپنے ہی ملکوں میں دشمنوں کے ہاتھوں اسیر ہو کر مارا جاتا ہے، ذلیل ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ، ہمارے اپنے شہروں کے اندر قبضہ کر کے ہمارے ہی سرمایہ کے ذریعے اور ہم ہی کو مارا جاتا ہے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، یہ تمام مسلمانوں کو اس میں درس دیا ہے۔ یعنی جس طرح بجو میدان میں لا کر گھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بجو کو میدان میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اسے میدان میں لایا جائے اور مقابلہ ہو، نہیں، اس طرح ایسے افراد کو میدان میں بھی گھیر کر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے اپنے ہی گھر میں شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ تیسری صفت جو بجو کی ہے، بجو اپنے دشمن کے مقابلے میں کم ترین مزاحمت اور مقابلہ بھی نہیں کرتا ہے۔
اس طرح ایسے افراد کو بھی اپنے دشمن سے مقابلے کا ذرا سا بھی موقع فراہم نہیں ہوتا ہے، تو یہ لوگ بجو صفت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا، دیکھیں، وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرِ، کہ میں اطاعت کرنے والوں کے ذریعے نافرمانوں سے مقابلہ کروں گا، اور مطیع و فرما برداروں کے ذریعے شک پیدا کرنے والے معصیت کاروں سے، گناہ گاروں سے مقابلہ کروں گا۔ یہاں امیر المومنین نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ حق کے طرفداروں کے ذریعے باطل کے طرفداروں اور حق سے منہ پھیرنے والوں سے مقابلہ کرتے رہو۔ آپ دیکھیں، اگر حق کے طرفدار ہیں تو آپ مولا کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں پھر مولا آپ سے مقابلے پر آئیں گے۔ تو جب پہلے امام کا یہ حال ہے کہ وہ حق کے طرفداروں کے ذریعے نہ حق والوں سے مقابلہ کریں گے، تو جو حجت آخر ہے، جو وارث امام علی علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہے، اسے بھی حق پرستوں کی ضرورت ہے، اور وہ نہ حق والوں سے، معصیت کاروں سے، گناہ گاروں سے، نافرمانوں سے مقابلہ کریں گے اہل حق کے ذریعے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مطیع و فرما برداروں کے ذریعے شکوک و شبہات میں پڑنے والے نافرمان لوگوں سے مقابلہ کرتے رہو۔ تو آپ کو علم کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین نے اپنے اس جملے میں در حقیقت قوم میں پائے جانے والے دو گروہوں کی طرف اشارہ فرمایا، عزیزان محترم، اور وہ ہیں حق و باطل کے طرفدار۔ معاشرے میں ہمیشہ یہ دو گروہ موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ حق کے طرفدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باطل کے طرفدار ہوتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین نے خطبہ شقشقیہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اگر آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہو۔ اور اس کے بعد پھر میرے مولا نے یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا شکوہ پیش کیا ہے، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعًا عَنْ حَقِّي، خدا گواہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہوں۔ رسول اسلام کے چلے جانے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے یہاں انہی دونوں افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آج جبکہ تمام لوگوں نے مل کر میری بیعت کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا کر مجھ سے دور کر دیں، جبکہ نہ یہ خاندان نبوت و رسالت سے ہیں اور نہ ہی اولاد رسول ہی سے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اس مسلم حق کو دوبارہ مجھ سے چھین لیا جائے، اور اس طرح یہ ظلم کی داستان دہرانا چاہتے ہیں۔ میرے حق میں یہ ظلم و ستم کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رسول خدا کی رحلت کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل بھی مجھے اس منصب سے دور رکھا گیا تھا جبکہ میں اکیلا تھا، اور آج جبکہ سب نے مل کر میری بیعت کی ہے، پھر بھی کچھ لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں اور مجھ سے اس حق کو چھیننا چاہتے ہیں، جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی معروف کتاب الارشاد میں امیر المومنین کے اس کلام کو نقل کیا ہے۔ میں اس کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ تو میرے مولا نے یہاں پر فرمایا، یہ دونوں افراد جبکہ نہ تو خاندان نبوت سے ہیں اور نہ ہی ذریت رسول گرامی سے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سالہ بعد ہمارا حق ہماری طرف پلٹا دیا ہے، تو یہ لوگ ایک سال تو کیا، ایک ماہ بھی صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے گزشتہ لوگوں کی روش کو اپنا لیا اور ہمارے حق کو ہم سے لینا چاہتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ مسلمانوں کو مجھ سے دور کرنے لگے ہیں۔ توجہ فرمائی، میرے مولا نے یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ شکوہ بھی کیا ہے، درد دل بیان کیا ہے کہ دنیا والوں نے مجھ پر ظلم روا رکھا اور آج تک یہ ظلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں امیر المومنین نے گویا یہ کلام ہم سے کیا ہے، ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو صاحبان بصیرت ہیں، جو امیر المومنین کے فرما بردار ہیں، جو اہل حق ہیں، جو حق کے طرفدار ہیں، وہ اس خطبے کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں
ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔